بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنا بالکل ایک مسافر کی طرح ہے۔ جیسے ایک مسافر اس دنیا میں ٹھہرنے کے بعد اپنی اصل منزل کی طرف چل پڑتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور اپنی عمر پوری کرنے کے بعد ہمیں آخر میں اپنے آخرت کی طرف یعنی اپنے گھر جانا ہے، یعنی اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا و سزا کا فیصلہ دیا جائے گا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہوگی تو ہمارے لیے جنت ہوگی، اور اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی میں گزار دی ہوگی یا کفر کیا ہوگا تو ہمارے لیے جہنم ہوگی۔ لیکن آسمان کی طرف یا جنت اور جہنم کی طرف یہ سفر کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات کہ کیا اپنے ایسے پیارے لوگوں سے جن سے ہم مل چکے ہیں، جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، مثلاً ہمارے ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی بھی اور رشتہ دار جو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا کبھی ہم مرنے کے بعد ان سے کبھی مل پائیں گے؟ انہی دونوں سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر اسلامی روایات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کافر کی موت ہوتی ہے تو ڈراؤنی شکل والے دو فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل میں آ کر اس کی روح کو قبض کرتا ہے اور بہت ہی دردناک انداز میں۔ لیکن اس کے برعکس جب کسی نیک انسان کی موت ہوتی ہے یا اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان سے دو نورانی فرشتے جو اتنے زیادہ نورانی ہوتے ہیں کہ جیسے سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے ماند پڑ جائے، وہ اس انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ملک الموت ایک بہت ہی زیادہ نورانی شکل کے اندر اور خوبصورت شکل میں اس شخص کے سامنے آتے ہیں۔ ان فرشتوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور وہ آ کر اس نیک روح سے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے باہر آ جاؤ، اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے جو تم اپنے رب سے حاصل کرنے والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک انسان کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے جگ سے پانی گر رہا ہو، یعنی بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور ظاہر ہے کہ یہ مثال سمجھانے کے لیے دی گئی ہے۔ اس نیک انسان کی روح کو قبض کرنے کے بعد دو نورانی فرشتے اسے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آسمانوں کی بلندیوں پر جاتے ہوئے یہ نیک روح اپنے آس پاس فرشتوں کی جماعت کو دیکھتی ہے۔ آسمان میں موجود یہ فرشتے اس جنتی روح کو جاتا ہوا دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے جو اتنے اعزاز کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز میں جا رہی ہے۔ دو نورانی فرشتے جو اس روح کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ پھر یہ روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے اور پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچ کر وہاں موجود فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں۔ ان فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے جو کہ جنت میں جا رہی ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے پہلے آسمان پر یہ دروازہ آسمان کے پہلے دروازے پر موجود ہے۔ واللہ عالم کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم سائنس کے نظریے سے دیکھیں تو یہ کوئی بلیک ہول بھی ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کا راستہ ہے، یا پھر یہ پراپرلی کوئی دروازہ ہی ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ فرشتے اس روح کو لے کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں اور وہاں بھی یہی پروسیس ریپیٹ ہوتا ہے۔ دوسرے آسمان کے دروازے پر موجود فرشتوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی روح ہے اور جنت میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ روح 7 آسمانوں پر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جنت میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل سے پہلے، یعنی کہ جنتی روح کے جنت میں جانے سے پہلے، اللہ پاک ایک بار پھر سے اس روح کو حکم دیتا ہے کہ اپنے مادی جسم میں داخل ہو جاؤ۔ جب سارے کے سارے رشتہ دار اس کے مادی جسم کو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر سے اس روح کو اس کے مادی جسم میں داخل کرتا ہے، جس کے بعد دو فرشتے منکر اور نکیر حساب لینے کے لیے اس کی قبر میں آتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں، اور وہ 3 سوال یہ ہیں: تیرا رب کون ہے؟
تیرا دین کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اگر کوئی مسلمان روح ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور میرے آقا ہیں۔ جبکہ کافر کے منہ سے ایسے کوئی الفاظ نہیں نکلتے۔ جب یہ جنتی روح ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیتی ہے تو اس کے لیفٹ سائڈ پر دوزخ کی آگ کا دروازہ کھلتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جہنم ہے جس سے تم نے خود کو بچا لیا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد تم نے اس سے نجات حاصل کر لی، اور اس کے بعد اس کے رائٹ سائڈ کا ایک دروازہ کھلتا ہے جو کہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر خود کو راضی کر کے اور دنیا کے اندر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے اسے حاصل کر لیا۔ یہ آخرت کے اندر تمہارا مقام ہے، یعنی کہ اسے اپنا مقام پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے یا دوزخ میں۔ اس کے بعد یہ روح ساتوں آسمانوں کی طرف سفر کرتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر ایک ایسی جگہ موجود ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں موجود ہے۔ یہ روحیں وہاں پر انتظار کرتی ہیں جب تک کہ قیامت کا وقت آئے اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ سنایا جائے اور جنت اور جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، کیونکہ قیامت سے پہلے یہ جنت اور جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ سب کے سب وہاں پر انتظار کر رہے ہیں، لیکن سب سے اہم سوال جو یقیناً ایک نہ ایک بار آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا اور آپ اس کا جواب جاننے کے لیے ضرور بے چین ہوئے ہوں گے، خاص طور پر اس وقت جب آپ نے کسی اپنے بہت ہی پیارے کو کھو دیا ہو، کہ کیا مرنے کے بعد جو لوگ اس دنیا میں اپنی طبعی عمر گزار کر جا چکے ہیں، کیا آپ کبھی مرنے کے بعد ان سے کبھی مل پائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ، کیونکہ سب سے زیادہ بے چینی انہی سے ملنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیوی، بچے یا کوئی بھی اور قریبی رشتہ دار۔ اگر میں تمام اسلامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک لائن میں جواب دوں تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، آپ ضرور مل سکیں گے۔ نہ صرف مل سکیں گے بلکہ وہ لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ ایسے ہی جب آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ملک سے باہر موجود ہو اور آپ کئی سالوں کے بعد اسے دیکھنے کے منتظر ہوں، اسی طرح سے آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے انتظار میں رہتے ہیں اور آپ مرنے کے بعد ان سے مل سکیں گے۔ لیکن صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ جنت میں موجود ہو اور آپ بھی اپنے اعمال کے مطابق جنت میں ہی جائیں۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار جہنم میں موجود ہے، خدا نخواستہ، اور آپ جنت میں چلے جاتے ہیں تو آپ اسے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، نہ ہی اس کی سفارش کر پائیں گے اور نہ ہی اسے کبھی جہنم کی نجات حاصل کروانے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ اور سیم یہی کیس جہنم کے ساتھ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو بھی اگر جہنم میں جانا پڑا اور آپ کا رشتہ دار بھی جہنم میں موجود ہوئے تو یہ لوگ آپس میں جہنم میں مل سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ سورہ مرسلات کے تھے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ کا بخار بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر گیا تو آپ نے سورہ نساء کی آیت 69 اس طرح سے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ، اور یقیناً ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یقین ہو گیا کہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جنتی روحیں مرنے کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں اور جنتی روحوں سے ملاقات کریں گی، اور وہ لوگ ان کے منتظر رہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مل سکیں، ایسے لوگوں سے مل سکیں جن کو آپ دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے اور اپنے والد سے کتنا پیار کرتے تھے اور وہ ان سے ملنے کے لیے کتنا بے چین ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، آپ ان سے کس قدر پیار کرتے تھے اور ان سے ملنے کے لیے آپ کس قدر بے چین ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ میری موت کے بعد جو سب سے پہلے نیک روح مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 4 یا 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی نے ان کے کمرے کے اندر آ کر فرمایا کہ ہائے، آج تو کتنا دکھ کا دن ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ میرے لیے تو یہ بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وفات سے پہلے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں قید کر دیا گیا، ان پر کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ آپ روزے کی حالت میں تھے۔ اسی رات کو آپ کو خواب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عثمان، ان لوگوں نے تمہیں کھانے سے اور پینے سے باز رکھا ہوا ہے، کیا تم پر کھانا پینا بند کر دیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی میرے آقا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عثمان، فکر مت کرو، کیونکہ یہ روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ نیک روحیں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں، اور نہ صرف جانتی ہیں بلکہ آپ کے انتظار میں رہتی ہیں، اور مرنے کے بعد ہر جنتی روح ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی، اور نہ صرف جنتی روحوں سے ملاقات کریں گی بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آقا سے بھی ملاقات کریں گی، کیونکہ جنت کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب ایک دوسرے کو مل سکیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ ہمیں جنت میں جانا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی کنجی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ سو اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد اور آخرت کے اندر اپنا منفرد مقام اور جنت حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے امتحان کے اندر کامیاب ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ہمیں ہر لمحہ کوشش کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔